شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے۔ دوسرا بھی مہینہ تک گزر جاتا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، لیکن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا جو ہے وہ فراغ کر دی جائے گی۔ دنیا کو نا یہ دور ہم اپنی آنکھ کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے وقت دل کی خوشی سے ادا نہیں کرتے، یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ زمانہ آنے والا ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کے ایک مہینہ تک پھرتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، اسے کوئی مستحق نہیں ملے گا جو اس سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ قبول کر لے۔ ایک وہ زمانہ آنے والا ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لیجئے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یقصر فیکم المال فیفیض، فرمایا لوگوں پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں میں مال کی کثرت نہ ہو جائے گی، مال کی فراوانی، مال کی ریل پیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا لوگوں کے اوپر دنیا کو کھول کے رکھ دیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، حتی یہم رب المال، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال والا جو ہے، رب المال یعنی مال کا مالک جو ہے، مالدار جو ہے، اس کو یہ پریشانی لاحق ہوگی۔ کون سی پریشانی؟ من یقبل صدقتہ، کہ کون شخص ہے جو اسے صدقہ قبول کرے۔ آج اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس سے صدقہ قبول کر لے، کوئی مستحق اسے نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو کھول دے گے قرب قیامت لوگوں کے اوپر۔ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ وہ اپنا صدقہ جو ہے وہ ایک شخص کے سامنے پیش کر دے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي، جس کو صدقہ دیا جائے گا وہ کہے گا لا ارب لی، آج مجھے تیرے صدقے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور بھی ضرور لوگوں کے اوپر ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا، سونا جو ہے وہ لے کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے زکوٰۃ کے طور پہ کہ آج یہ سونا مجھ سے کوئی قبول کر لے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لا اجد احدا یاخذہ، اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا مستحق جو اس سے اس مال کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے یقیموا الصلاة، کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ بھی کریں۔ پوشیدہ اس لیے کہ ریاکاری سے بچ سکے، اور اعلانیہ اس لیے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ ہم نے رب کے راستے میں خرچ کرنا۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہو گئی اور نہ ہی کوئی دلی دوستی ہوگی۔ وہاں پہ کام آئے گا تو انسان کا اچھا عمل، جو بھی اس نے کوشش کی۔ وہ باتیں بڑی سمجھنے والی کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جو عطا کیا ہے اس میں دیکھیے صرف مال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، جان بھی ہے، عزت آبرو ہے، اسی طرح قوت ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں سے ہر چیز خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا اللہ سبحانہ ہوا تعالی۔ وہ حکم ابراہیم کو ہی تھا نا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ قربانی پہ، ہم تو بیٹے ذبح نہیں نہ کرتے۔ تو دیکھیے صرف
اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس میں حکم کیا ہے؟ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اور دوسرا لفظ جو سمجھے والا ہے رزقناہم، کہ جو ہم نے رزق آپ کو عطا کیا ہے، جن فراوانیوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، جو مال ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ اس میں سے خرچ کر رہے ہو جو رب نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اگر تمہاری سوچ یہ بن جائے گی کہ بھائی اس سے دے رہا ہوں نا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، نہ تمہارے اندر بخل آئے گا، اور دوسرے نمبر پہ دل کی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اور جب یہ آ جائے گا نا قارون کی طرح، دل میں یہ بات آ جائے گی کہ میرا رزق ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، تو کم ہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر پاؤ۔ جب یہ بات آئے گی رزق تو میرا ہے، یہ دولتیں تو ساری میرے علم کا کمال ہے نا، جیسے قارون نے کہا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایسی بات کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن ایک صرف سمجھانے کے نظریے سے۔ تو جب یہ سوچ بنے گی کہ یہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، جو بھی خرچ کر دوں رب نے دیا ہے، اسی کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کتنی خوبصورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہوں الا ملکان ینزلان، مگر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے 2 فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، ایک سارا دن یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا میں فراوانیاں دے دے اور آخرت میں اس کے لیے مہمان نوازی اور جنت کے باغات جو ہیں اس کو وہ عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللَّهُمَّ أَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ تو عطا فرما روکنے والے کو ہلاکت کا بدلہ، جو مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرنے والا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بھی اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق سے نوازے۔